صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس قوم کا نعرہ علی ولی، بلند آواز سے۔ جس قوم کا نعرہ علی ولی، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، قائد کے اعلان پر جان بھی قربان۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ علماء کرام، برادران و خواہران، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ لائق تحسین ہے کوششیں کاوشیں مولانا حسینی صاحب کی، ان کے ہمراہ مولانا منظور صاحب اور ان کے اور ساتھی اور ان کی سرپرستی حجت الاسلام ڈاکٹر شبیر حسن میسمی صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ ساری کوششیں قابل قدر ہیں، لائق تحسین ہیں۔ جو تفصیلات ہم نے سنی اور جس انداز سے کام ہو رہا ہے اور جدوجہد جاری ہے، وہ حوصلہ افزا ہے، اور ایسے اداروں کا وجود اور ان کی پیش رفت یہ تشیع کے لیے ایک پشت پناہ اور مددگار ہے۔ اس وقت تشیع جن حالات سے گزر رہا ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کے ادارے بنائے جائیں، ان کو سنوارا جائے، ان کو ترقی دی جائے، ان کو پھیلایا جائے، ان کے اثرات کو ملت تک پہنچایا جائے، ملت کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کی جائے۔ یہ اس بات کی ضرورت ہے، اور قومیں اسی انداز میں آگے بڑھتی ہیں، ایسے ادارے قائم کر کے اور ان کو مضبوط اور توانا کر کے ملت کو اور اس کی جدوجہد کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جناب سیدہ کے حوالے سے یہ ادارہ بھی قائم ہے اور یہ پروگرام بھی ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم جس مسئلے کو اس وقت فیس کر رہے ہیں، تذکرہ ہوا یہاں ایک شعبے کے حوالے سے، جس مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا ہے، وہ ہے اسلامی تہذیب کا فروغ اور غیر اسلامی تہذیب کی یلغار کو روکنا۔ ہماری کوششیں رہی، کاوشیں رہی کہ ہم اسلامی فکر کو، اسلامی سوچ کو، شفاف اسلامی سوچ کو، روشن سوچ کو تشیع کے حوالے سے دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس میں پیش رفت کی بھی اور جاری ہے۔ تشیع کی پیش رفت ان حالات کے باوجود جو تشیع پر گزر رہے ہیں، پھر بھی تشیع کی پیش رفت جاری ہے، اور لوگ تشیع کی طرف اپنا میلان اور رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری بنتی تھی، اس لیے کہ ہم اسلام کا ہراول دستہ ہیں، مکتب تشیع سب سے بہتر، اولیٰ اور اعلیٰ اور افضل
تعبیر ہے، تشریح ہے اسلام کی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اسلام کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے اسلامی سوچ کو شفاف انداز میں، اسلامی تہذیب کو بہتر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کریں اور غیر اسلامی تہذیب کی یلغار کو روکیں۔ ہماری نئی نسلیں خطرے میں ہیں۔ جس انداز میں غیر اسلامی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے، سب وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا جو نظام ہے یا سسٹم ہے وہ فرسودہ ہے، بیکار ہے، اس کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پاکستان بنا ہی اسلامی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے تھا۔ ہم خود اس طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ہماری نسلیں کس طرح غیر اسلامی تہذیب کی زد میں ہیں اور یلغار میں ہیں۔ ہمارے گھروں تک غیر اسلامی تہذیب کی یلغار پہنچ چکی ہے۔ یہ جو نئے وسائل اور سائنس ٹیکنالوجی کے جو جدید وسائل اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے بچوں کی دسترس میں ہیں، اس سے ہماری نسلوں کے اندر انحراف پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ جب تہذیب، کردار، عادات اور اخلاق و اطوار کمزور ہو جائیں گے اور ہم اسلامی تہذیب سے ہماری نئی نسل دور ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر فکری انحراف بھی پیدا ہوگا اور بے راہ روی بھی ان میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے اسلامی تہذیب کو فروغ دینا، اور چونکہ خدشہ تھا کہ مکتب تشیع کی طرف سے جو اسلامی تہذیب ایک شفاف، بہتر اور خوبصورت انداز میں پیش ہوگی اور اس سے متاثر ہو کر پاکستان کے عوام اسلامی تہذیب کے دلدادہ ہو سکتے ہیں اور اس سے تشیع کا ایک نام پیدا ہوگا، تشیع کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا اور پھر ایک میلان اور رجحان بھی آئے گا۔ میں کہہ چکا، اس کے باوجود کہ حالات تشیع کے لیے بگاڑے گئے اور خراب کیے گئے، اس کے باوجود اب بھی تشیع کی طرف رجحان اور میلان جاری ہے، اس لیے کہ مکتب تشیع ہی ہے جو اسلامی تہذیب کو بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلامی تہذیب کا مصدر، منبع اور سرچشمہ خانوادہ اہل بیت عصمت و طہارت ہے۔ جو تہذیب ابھی آپ سن رہے تھے، سائنسی لحاظ سے 7 سال کی بڑی اہمیت ہے، تو یہی صدیوں سال پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، بچوں کو نماز سکھاؤ جب 7 سال کے ہو جائے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو پاک و پاکیزہ کر کے بنا کے آپ مسجد میں لاؤ اور مسجد کے ساتھ اس کا تعلق بڑھاؤ۔ یہ بہت پہلے کہا گیا تھا، آج سائنس نے اس حقیقت کو آشکارا کر دیا بڑی دیر بعد۔ وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، اور پٹائی کر کے پڑھاؤ جب 10 سال کے ہو جائیں۔ تربیت جب آپ کریں گے نا بچے کی، اور کرتے کرتے جب بچہ 15 سال کو پہنچے گا تو اس وقت آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر سے آواز اٹھے گی کہ میں بالغ ہو چکا ہوں، مجھ پر نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے۔ یہ چونکہ ایسا سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا، اس لیے ہمارے گھروں کے ماحول بھی درست نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نقوش، وہ اصول جو جناب سیدہ نے چھوڑے اسلامی تہذیب کے، وقت نہیں ہے میں تفصیلاً میں آپ کو بتاؤں۔ ایک پہلو ان کے فضائل و کمالات کا ہے، وہ ظاہر ہے آپ سن چکے ہیں، بہت بڑا پہلو ہے، میں اس بارے میں کچھ عرض کرنے کی ابھی نہیں ہے فرصت۔ ایک پہلو ان کے مصائب کا ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ ایک پہلو ان کا سب سے قابل توجہ اور قابل مطالعہ پہلو، جناب آپ مطالعہ کرتے ہیں، آج دنیا مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے اور اس کے بعد نتائج تک پہنچتی ہے۔
کتنی ریسرچ کی ہم نے جناب سیدہ کی زندگی پر، کتنی اسٹڈی کی ہم نے ان کی زندگی پر، کہ جو اسلامی تہذیب جس کے لیے آج امت مسلمہ مشکلات میں مبتلا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہم ہراول دستہ ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہراول دستہ بنے، اور ہم نے یہ کوششیں کاوشیں اس ملک کے اندر بھی کی ہیں۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ ہم سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے اور ان کی زندگی سے اسلامی تہذیب کے نقوش اور ان کے اصول کو لوگوں کے سامنے رکھتے، اجاگر کرتے، تاکہ دنیا اس سے استفادہ کرتی۔ لوگوں نے تو پردے ڈالے ہیں ان تعلیمات پر جو آل محمد کے گھر سے لوگوں کو ملتی رہی، لوگوں نے تو راستہ روکا ان کا۔ ہماری ذمہ داری تھی اس کو اجاگر کرنا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر، آگے بڑھ کر رہنمائی کرنی چاہیے۔ مکتب اہل بیت رہنما مکتب ہے، مکتب اہل بیت اماموں کا مکتب ہے، مکتب اہل بیت مکاتب کا امام ہے۔ جیسے وہ اماموں کا، ائمہ کا مکتب ہے، اسی طرح مکاتب کا امام ہے مکتب اہل بیت۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھ کر قوم کی، ملت کی رہنمائی کرے۔ میں ابھی نہیں جاتا دوسرے مسائل کی طرف۔ اس ملک کے اندر ایک عادلانہ نظام کی ضرورت ہے۔ میں بڑی مدت سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر عدل اہلی کو نافذ کریں گے۔ عدل اہلی ہی اس ملک کی مشکلات کا حل ہے، اور عدل اہلی ہی وہ نظریہ ہے، وہ سسٹم ہے جس پر تمام مکاتب فکر متحد اور متفق ہو سکتے ہیں۔ مکتب اہل بیت سے خطرہ محسوس کیا گیا پاکستان کے اندر۔ وہ اسلامی تہذیب جس کی نمائندگی کرتا ہے مکتب اہل بیت، اور جس کو پیش کرتا ہے مکتب اہل بیت، اس کا راستہ روکنے کے لیے یہاں بڑی بڑی سازشیں ہوئیں۔ میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو بتاؤں، تمام کو ہم نے پاؤں تلے روندا۔ تشیع کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں، آپ تصور نہیں کر سکتے پاکستان کیسے بنا تھا اور کیسے بنایا گیا تھا اور کس نظریے کے تحت بنا تھا۔ لیکن یہاں آ کر کچھ لوگوں نے اسلام کے پاکستان کے بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، اور تشیع کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی۔ آج ہم تشیع صرف شہری ہی نہیں ہے، بلکہ سب سے بہتر شہریوں میں مکتب تشیع شامل ہے۔ آج ہم مین سٹریم میں ہیں، ہمیں ہٹانے کی کوشش کی گئی، بازاری لوگوں کو اٹھا کر گالیاں دلوائی گئیں غلیظ۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے، میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ایک بدنام زمانہ لسٹ میں تسلسل سے ہمارا نام آ رہا ہے۔ میں اس لیے آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، میں اس کو فیس کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ تشیع کو بدنام کرنے کی یہاں کوشش کی گئی، غلیظ نعرے، غلیظ فتوے، غلیظ مہم بازاری لوگوں سے چلوائی گئی۔ دشمنان اہل بیت باللہ سن لیجئے، تشیع کا روشن چہرہ اس انداز میں پیش کیا ہم نے کہ آج جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان کے مستند لوگ کبھی تشیع کے بارے میں ان الزامات کو نہیں دہرائیں گے جو صدیوں سے ایشیا کے اندر، اس بر صغیر ایشیا میں تشیع پر جو الزام تراشیاں ہوتی رہی، ان کا راستہ بند کیا ہم نے۔ آج روشن چہرہ تشیع کا دنیا کے سامنے ہے۔ آج کوئی آپ پر الزام تراشی نہیں کر سکے گا۔ آج تشیع مین سٹریم میں عین وسط میں بیٹھا ہے، اور یہ وہ حکمت ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا مولانا الحکمت ضالۃ المومن۔ دانائی مومن کی گم شدہ متاع ہے، دانائی کا راستہ اختیار کرو، جہاں سے ملو سیکھو۔ ہم نے دانائی کا راستہ اختیار کیا۔ میں اگر چاہتا تو اس ملک کی اینٹ اینٹ پہ جوابی نعرے اور فتوے لکھے جا سکتے تھے، لیکن میں نے اس سے گریز کیا، میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آج ہم مین سٹریم کے اندر بیٹھے ہیں۔ آج اگر کہیں دو گروہوں کے اندر، دو تنظیموں کے اندر کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے، شیعہ نہیں، تو پھر ان کے درمیان اصلاح اور صلح کرانے کے لیے انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں۔
हमने मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और वहादत के कल्चर को और इस तहजीब को फ़रोग़ दिया। आज तशय्यो के ख़िलाफ़ उठने वाली बदज़बानी और बदकलामी मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो चुकी है। आज हम मेन स्ट्रीम में बैठे हैं और हमें गालियाँ देने वाले किसी गटर के अंदर गल सड़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ऊपर अप्लाई करें इस्लामी तहजीब को। मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ देखता हूँ इख्तिलाफात हैं। मकतब अहले बैत के मानने वाले, इख्तिलाफ नज़र कोई बात नहीं है। मुखालफत, बदकलामी, बदज़बानी, बदतहज़ीबी, बेहूदगी मकतब अहले बैत में ममनू है। मैं तो मुख्तलिफ गिरोह हैं, अंजुमने हैं, बनते हैं गिरोह, मजमुए बनते हैं और एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और निबर्द आज़मा हैं। ये मकतब अहले बैत में दुरुस्त नहीं है। इस वक्त हमें मकतब अहले बैत को बचाने के लिए ऐसे इदारे अगर पूरे मुल्क के अंदर हो जाए ना, और इनके साथ ये इदारे इकाइयाँ एक मजमुआ जब बनेगी तो एक ताकत होगी जो मकतब अहले बैत की पुष्ट पनाह होगी। और उसके साथ अगर हमारी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद होगा, हम समझेंगे अपनी मिशन को, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी हैसियत को और तशय्यो की अज़मत को, तो फिर हम छोटी मोटी बातों में उलझ कर अपनी ताकतों को ज़ाय नहीं करेंगे। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मैं कोई ख़तरा ऐसा महसूस नहीं करता जो तशय्यो के लिए वाकई ख़तरा हो। कोशिश करते हैं लोग, दुश्मनों की साजिशें हैं, नाअहल हैं, खसीस हैं। अगरचे हमें हुक्म तो ये है कि हम उनकी बात की तरफ ध्यान न दें। वलक़द अमुर्रो अलल लईम यसुब्बुनी, इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं एक खसीस के पास से गुजर रहा था जो मुझे गालियां दे रहा था। फमज़ैतु सम्मा वकुल्तु ला यानीनी, मैं पास से गुजर गया इस अंदाज में कि ये मुझे गालियां नहीं दे रहा, किसी और को दे रहा है। ये है हमारी तालीम, ये है हमारा अखलाक और ये होने चाहिए हमारे रवैये। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये हुई कि चूंकि मकतब अहले बैत का रास्ता रोकने की कोशिश थी, इसलिए हमने इसको इस अंदाज में लिया कि आज गालियां बकने वाले पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था और मकतब अहले बैत मेन स्ट्रीम के अंदर बैठा है। मैं हर रोज, मैं अब भी सफर में हूं, मैं चूंकि ज्यादा आपको ज़ामत नहीं दे सकता। कोशिश ये रही, अब कोशिश ये है कि तशय्यो के जो हुकूक है बुनियादी, उनके सामने रास्ते रुकावटें खड़ी की जाए। पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, कुछ खैरपुर में मुझे कुलूब मिले कि आज़ादारी सैयदुल शुहदा के सामने रुकावटें डालने की कोशिशें। वहां तो FIR'ें हुई, इतनी फाइल मैंने जमा की FIR'ों की पंजाब के अंदर पिछले दौर में, और अब इस दौर में भी FIR'ें हो रही हैं। तशबाज शिया अफराद की तजलील भी की जा रही है। नया पाकिस्तान है और ये रियासत मदीना के अंदर भी ये हो रहा है। लिहाजा मुतवज्जे रहिए। और पिछलों को जब इतनी फाइलें हो चुकी तो मैंने कहा अगर आपने इसको परसू किया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि जो धरने मरने और मेले होते रहे आपके खिलाफ वो तो खत्म हो गए, लेकिन मजलिस अज़ा पे अगर कोई जारहियत और ज्यादती करने की आपने कोशिशें की तो इस सिलसिले में जो जिद्दोजहद शुरू होगी वो तख्ते उलटने से पहले खत्म नहीं होगी। और तैयार रहिए। हम महादाराई के कायल नहीं हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब वक्त आया तो हम कुर्बानी के कायल हैं। हमारा फलसफा कुर्बानी है। इस रास्ते में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मैंने आज तक ज़ामत आपको नहीं दी और इंशाअल्लाह ज़ामत का वक्त नहीं आएगा। हम इससे निपट रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तशय्यो एक कुव्वत है, तशय्यो एक सोच है, तशय्यो एक निज़ाम का नाम है, तशय्यो एक मकतब का नाम है, एक मकतब फ़िक्र है, स्कूल ऑफ थाट्स है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तशय्यो का रास्ता रोकना महंगा पड़ेगा लोगों को, लेकिन तशय्यो की अपनी जिम्मेदारी भी है, तशय्यो के अपने फ़राइज़ भी हैं। जैसे आपने ये इदारे कायम किए, इस तरीके पे इदारे भी होने चाहिए,
لیکن اپنی صفوں کے اندر زیادہ سے زیادہ گروہ بناؤ، انجمنیں بناؤ، تنظیمیں بناؤ، لیکن منفی انداز مت اپناؤ، منفی انداز مت اپناؤ، بے احترامی مت کرو، توہین مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ الجھو نہیں، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ قرآن واقع واضح لازم کہتا ہے، جیسے جھوٹ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور صحیح نہیں ہے، اسی طرح تفرقہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا بھی یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قرآن کریم خود کہتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد، وحدت، اخوت پیدا کرنی چاہیے، تشیع کی خاطر، مکتب کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اور پاکستان کو بہتر بنانا، پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا، یہاں کے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ اللہ یقاروا علی قزت ظالم ولا سغم مظلوم۔ خدا نے عہد لیا ہے علماء سے کہ وہ ظالم کے پیٹ بھرنے پر اور مظلوم کے بھوکا رہنے پر خاموش مت بیٹھیں۔ جہاں مجھے حکم ہے کہ میں نماز روزے کی بات کروں، جہاں مجھے حکم ہے کہ میں یہ پڑھوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا آپ نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا نمونہ بتایا، وہاں میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کسی مظلوم کا ساتھ دوں، ظالم کی مخالفت کروں، کونوا للظالم خصما وللمظلوم، یہ ماٹو ہے میرا، منشور ہے جو مولا نے فرمایا کہ ظالم کے دشمن رہو اور مظلوم کے حامی و ناصر رہو۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور محرومیت کے خلاف آواز اٹھانا، عدل و انصاف کے قیام کے لیے آواز اٹھانا، رول آف لا کے لیے آواز اٹھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، ملک کی اصلاح کرنا، اور یہ وہی اصلاح ہے جو انبیاء کا مشن تھا، اور وہی اصلاح ہے جس کے لیے سید الشہداء نے فرمایا تھا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نانے کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تیار ہو جائیے، آمادہ رہیے، اس ملک کی اصلاح کے لیے ہم اقدامات کریں گے، مہذب انداز میں، قانون کے دائرے کے اندر، نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ تشیع پر اور مکتب تشیع پر تجاوز کرے یا زیادتی کرے، خواہ وہ ریاست اور طاقتور ادارہ ہی کوئی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم کسی پر تجاوز کریں گے۔ اتحاد و وحدت، روشن چہرہ تشیع کا پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اصلاح کی کوششوں کو آگے بڑھانا، ایسے ادارے بنا کر ان کو مضبوط کر کے ان میں پیش رفت لا کر، اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد و قوت اور برادری کو فروغ دینے کے ساتھ ہمیں تیار اور آمادہ لینا چاہیے۔ کونوا قوما اذا صیح بہم فانتبہوا، ایسی قوم بنو جب بھی پکارے جاؤ تو بیدار نظر آؤ۔ بہرحال ہم پہ اپنی رحمت اور